أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فصل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف لله تعالى لله تعالى عزیزان محترم اس وقت ہم اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صدقے سے قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی ہمبولوی رحمت اللہ علیہ آپ کے ملفوظات کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کا سب مجھے میرے مرشد نے خود بھی دیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عطا فرمایا. عزیزان محترم، ہم نے قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی ہمبولوی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت بابرکت میں 34 سال کا عرصہ گزارا. میرا بچپن، نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ پن اور اب اس عمر میں تقریباً 36 سال کا 34 اور 36 سال کا عرصہ حضرت کی خدمت کرتے ہوئے گزارا. یوں کہنا چاہیے کہ حضرت نے اتنا قرب عطا فرمایا
کہ بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کی سعادت بھی ملی. تو عزیزان محترم، وہی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ چھٹا حصہ ہے ملفوظات کا. حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور نسبت کی کیا کیا برکتیں ہیں. اب میں حضرت کی باتیں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس میں میرا قصور ہے. باقی حضرت کی بات کہتے ہیں بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے. نسبت کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. ایک اصول یاد رکھ لیجیے، جب کسی عام چیز کا تعلق کسی خاص چیز کے ساتھ ہو جائے پھر وہ چیز عام نہیں رہتی بلکہ وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، یہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا ہم پر خصوصی کرم اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مرشد کریم کی غلامی کا تاج عطا فرمایا. عزیزان محترم، نسبت اس کی کئی مثالیں ہیں. دیکھیں کاغذ ہے، ایک کاغذ بہترین قسم کا کاغذ ہے. اس کاغذ کے اوپر کوئی کہانی لکھی جاتی ہے، کوئی خبر لکھی جاتی ہے، کوئی ناول لکھا جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ کاغذ متبرک نہیں ہوتا. لیکن جب ایک کاغذ، اس کاغذ پر جب قرآن لکھا جائے، اللہ کے محبوب دانا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی جائے، میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی جائے، بزرگوں کی منقبت لکھی جائے، تو پھر وہ کاغذ کاغذ نہیں رہتا بلکہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. ایک نیوز پیپر ہے، جب اس پر قرآن لکھا گیا، قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو کوئی نہ چھوئے مگر طیب و طاہر. یعنی قرآن پاک اتنا عظمت والا، شان والا، عزت والا، برکت والا، نجات دینے والا کلام ہے کہ اگر کوئی اس کو چھونا چاہے اس کے لیے اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا، غسل بھی کرنا پڑے گا. اور یاد رکھ لیجئے اس کو کوئی شخص بے غسل بے وضو چھو نہیں سکتا. تو عزیزان محترم، تو قرآن پاک کی وجہ سے وہ کاغذ برکت والا ہو گیا. اب اس کو چھونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. رب ذوالجلال اس کو برکت عطا فرماتا ہے. تو عزیزان محترم، ایک ادنا چیز کا تعلق جب کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو پھر وہ ادنا نہیں رہتی بلکہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، ایک بجری، ایک سیمنٹ، ایک ٹائل مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک بجری، ایک سیمنٹ، ایک ٹائل واش روم میں لگا ہوا ہے. یاد رکھ لیجیے مسجد میں آنے کے لیے طیب و طاہر ہونا ضروری ہے. جب مسجد میں کوئی آئے گا تو جوتے اتار کر آئے گا، طیب و طاہر ہوگا، اس لیے کہ اب وہ ٹائل، وہ بجری، وہ سیمنٹ اب وہ عام نہیں ہے بلکہ وہ خاص ہو گئی. اس کا تعلق بیت اللہ سے ہے، شرف اللہ سے ہے، اللہ عز و جل کی طرف اس کی نسبت ہو گئی.
وجہ سے وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو گئی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مرشد تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزیزان محترم، تو نسبت کی بہت ساری برکتیں ہیں، یاد رکھ لیجیے، یہی تو نسبت ہے۔ جب ابو بکر کو ملتی ہے تو صدیق اکبر ہو جاتے ہیں، عمر کو ملتی ہے تو فاروق اعظم ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان کو ملتی ہے تو ذوالنورین ہو جاتے ہیں، علی کو ملتی ہے تو اسد اللہ الغالب ہو جاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کو ملتی ہے تو سیف اللہ بن جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو ملتی ہے تو پھر وہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، نسبت بڑی شے ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ حضرت بہت ہی پیارا واقعہ، کیونکہ قرآن تو ہے ہی عظمت والا، قرآن تو ہے ہی شان والا، قرآن تو ہے ہی عظمت والا، قرآن تو ہے ہی رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، جو قرآن کی عزت کرتا ہے، قرآن کا خیال کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی عزت، عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بندے ہیں۔ آپ شراب کے نشے میں دھن تھے، توبہ سے پہلے آپ ایک مقام سے گزرے تھے تو نشے میں، لیکن جب انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ ہے جس پر کچرا مٹی میں پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کاغذ کو دیکھا، یہ کاغذ بڑی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا اور اس پر خوشبو لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جب رات کو سوئے، رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے خواب میں جب زیارت ہوئی، فرمایا اے بشر حافظ، تو نے ہمارے نام کی قدر کی ہے، ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہمارے نام کا تو نے خیال کیا ہے، ہم نے بھی، تو نے ہمارے نام کو گندگی سے اٹھا کر گندگی کو دور کیا اور اس کو بلند جگہ پر رکھا۔ اے بشر حافظ، ہم نے بھی تجھے نجاست سے، رجاست سے، غلاظت سے ہم نے تجھے صاف کر کے تجھے اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل کر لیا۔ بات تو یہی ہے کہ جب کوئی قرآن کا خیال کرتا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، قرآن جس کے سینے میں ہو، میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن پاک حفظ کرتا ہے، وہ اپنے قبیلے کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اس کے والدین کو قرآن پاک کی وجہ سے ایسا عظیم الشان تاج اس کے والدین کے سر پر رکھا جائے گا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو جائے گا۔ اب ایک بات بتائیے، جب اس کے والدین کو یہ رتبہ مل
اس کے والدین کو یہ شان ملی ہے، تو جو خود قرآن کا حافظ ہو، جو خود قرآن پاک جس کے سینے میں ہو، رب ذوالجلال اس کو کتنی عزت، عظمت اور شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین جل جلالہ و عم والہ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سنوں گا، اقرا پڑھ۔ عزیزان محترم، بندہ کہتا والے کو مولا قرآن بھی تیرا ہے، یہ کلام بھی تیرا ہے، یہ کتاب بھی تیری ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو دنیا میں بھی اس کو پڑھتا تھا، آج تو پڑھ، تیرے اس کلام کو میں سنوں گا۔ مرشد کریم بڑے پیارے انداز میں فرماتے تھے، وہ قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، جتنا اس کو قرآن یاد ہوگا، ہر آیت کے بدلے میں رب ذوالجلال اس کو ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ اب جس کو 6666 آیات یاد ہوں گی، رب ذوالجلال اس کو اتنے ہی زیادہ درجے عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھنگولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، جن دینی مدارس کی خدمت کرتے ہیں، ان دینی مدارس کے لیے جانی مالی قربانی دیتے ہیں، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، مال کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے رب ذوالجلال کی جانب سے کیا رتبہ ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو مدارس قائم کرتے ہیں، یہ جو مدارس ہیں نا، یہ دینی قلعے ہیں۔ دینی قلعہ جو ہے یہ دین کی ایک بہت بڑی شان ہے، جہاں سے دین کے مبلغ نکلتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مدارس کی خدمت کرنے والے، مدارس کی تعمیر کرنے والے، مدارس میں اپنا مال خرچ کرنے والے، رب ذوالجلال ان کو کیا شان عطا فرماتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین جل جلالہ و عم والہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں کئی حج کیے ہوں گے، کئی عمرے کیے ہوں گے۔ رب العالمین جل جلالہ و عم والہ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، فرشتہ کہے گا، میرے اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا کہ دنیا میں تجھے ہم نے مال دیا، دنیا میں ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، تم نے اس کا شکر کس طرح ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا، مالک و مولا، تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اس مال سے میں تیرے گھر بیت اللہ کا طواف بھی کرتا رہا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حاضری بھی دیتا رہا۔ عزیزان محترم، پھر اس کو پوچھا جائے گا، چل یہ بتا کہ تجھے آخر یہ حج کے فضائل کس نے بتائے، عمرے کے فضائل کس نے بتائے؟ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو حج اور عمرہ کرتا ہے، رب العالمین کا وہ مہمان ہے، اور جو حج اور عمرے کرنے والا جب وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی میزبانی کے طفیل حج اور عمرے کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاجی کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر ہی دیتا ہے، لیکن حاجی جس کے لیے دعا کرے رب ذوالجلال اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ سے پوچھا جائے گا تجھے یہ حج کے فضائل کس نے بتائے؟ وہ عرض کرے گا کہ بھائی مجھے بات یہ ہے کہ میں دینی محافل میں شرکت کرتا تھا، میں بیانات کو سنتا تھا، اور جب ان محافل میں آتا تھا تو پھر مجھے حج اور عمرے کے فضائل میں نے سنے، تو رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے علماء کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، پھر ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا جسے اللہ نے بڑی جان سے نوازا تھا، قوت دی تھی، رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ سے اس کو حکم ہوگا، اے بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے شان دی تھی، یہ بتا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، کفار بداتوار کو میں نے قتل کیا، اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو پوچھا جائے گا یہ بتا کہ تجھے یہ جہاد کے فضائل کس نے بتائے؟ تو کہے گا میں علماء کی محفل میں جاتا تھا، بیانات سنتا تھا، جیسے اس وقت ہم دین سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے جب انسان اچھی اچھی باتیں سنے گا تو پھر اس کو عمل کی بھی رب ذوالجلال توفیق عطا فرما دے گا۔ بات یہ ہے میں علماء کی محفل میں بیٹھتا تھا، بیانات کو سنتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے جہاد کا شوق ہوا اور اس کی ترغیب ملی، لہذا میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، پھر ایک عالم صاحب کو پیش کیا جائے گا، وہ عالم جس نے ساری زندگی اللہ کا کلام بھی پڑھایا، اللہ کے رسول کی حدیث بھی پڑھائی، دین کی خدمت کی۔ پوچھا جائے گا اے بندے یہ بتا تو نے جو ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی شان سے نوازا تھا، تو کہے گا میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور میں نے جہالت کے خلاف جہاد کیا، اور میں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں دے دیا۔ عزیزان محترم، چوتھا شخص پیش ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو سخی ہے، جسے اللہ نے مال سے نوازا تھا، دولت کے انبار تھے، تھا تو وہ دنیا دار۔ اس سے پوچھا جائے گا اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، تجھے مال کی دولت سے نوازا تھا، یہ بتا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے جو تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اس مال سے مسجد بھی بنائی، مدارس بھی بنائے، میں نے دینی ادارے بھی بنائے، رفاعی ادارے بھی بنائے، یتیم خانے بھی بنائے، بہت سارے ٹرسٹ بنائے، میں نے بہت سارے خیر کے کام کیے، میں نے تیرے مال کو تیری رضا کے لیے استعمال کیا۔ سے پوچھا جائے گا آخر تجھے یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ وہ عرض کرے گا میں علماء کی محفل میں بیٹھتا تھا، علماء کی محفل میں حاضر ہوتا تھا، انہوں نے میری اصلاح فرمائی، اور میں ان کی محفل میں بیٹھ کر علماء کی ہم نشینی اختیار کر کے میں نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ جنت میں سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے؟ حاجی کو داخل کیا جائے، مجاہد کو داخل کیا جائے، عالم صاحب کو پیش کیا جائے، سخی کو پیش کیا جائے کہ سخی پہلے داخل ہو۔ عزیزان محترم، سب سے زیادہ قوہ، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ جو عزت وہ کس کی ہے؟
عالم صاحب کی ہے کہ عالم یہی وجہ سے اس کی حکمت عملی کی وجہ سے دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے ایک شخص حج کرنے کے لیے تیار ہوا، ایک شخص جان دینے کے لیے تیار ہوا، اور ایک شخص اپنے مال کو اپنی اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوا۔ عزیزان محترم، عالم صاحب کہیں گے ٹھیک ہے میں نے یہ ضرور کام کیے ہیں، لیکن ایک میں بات عرض کر دوں، بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح، حالانکہ یہ دنیا دار تھا، یہ دنیا کے لیے محنت کرتا تھا، اس کے پاس مال تھا، لیکن جب بھی میں نے اس کو دین کی خدمت کے لیے مال کے لیے کہا، اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لہذا ہم سب سے پہلے، مجھ سے بھی پہلے صحیح کو جنت میں داخل کیا جائے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے اور حقیقت بات کی یہی ہے کہ دنیا کے شیر ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں اور آخرت بھی کماتے ہیں۔ دیکھیں مساجد روشن ہیں، مساجد روشن ہیں، ٹھنڈا پانی ہے اور دیگر معاملات ہیں، یہ سب کے سب مالی معاملات کی وجہ سے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ یہ ہے یا تو کوئی نیک اولاد ہو، یا کوئی علم ہو، یا کوئی ایسی نیک کی کوئی کتاب ہو، یا جیسے ہمارا ڈگری کا CD آر ہے، یہ ساری کی ساری صدقہ جاریہ ہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنے لوگ اس کی نشر و اشاعت میں شامل ہوں گے، رب ذوالجلال سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، نسبت بڑی شے ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں کی ساتھ تعلق رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ نسبت بہت بڑی شے ہے، یاد رکھ لیجیے، جس کو نسبت مل جائے، تعلق مل جائے، آپ سمجھ لیجیے رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ اس کو بہت ساری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نسبت ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دھوبی تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے دھوبی کا جب انتقال ہوا، جب قبر میں رکھا گیا، اسے پوچھا گیا من رب کا، تھا وہ جاہل سا، اس وقت کوئی علم نہیں تھا، لیکن وہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھوتا تھا۔ اسے پوچھا گیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں حضور غوث اعظم کے کپڑے دھوتا ہوں۔ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی ہوں۔ یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پوچھا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جائے گی، اور اس سے پوچھا گیا یہ بتا کہ اس کے بارے میں، یہ جو نور والی شخصیت ہے، جس طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے، یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ اس کے متعلق دنیا میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ عزیزان محترم، لوگوں کا بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی ہوں۔
فرشتے کہیں گے ہم تجھ سے سوال پوچھتے ہیں کچھ، تو جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، دین کے متعلق بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی، بس تو ایک ہی جواب دیتا ہے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا آج معاملہ عجیب ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا، اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ میرے غوث اعظم جو میرا بھی دوست ہے، میرا بھی پیارا ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دھوبی ہے، اس کا تعلق حضور غوث اعظم سے ہے، لہذا اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا حضور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ چلو دنیا میں نسبت سے تعلق ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی بھی روایت موجود ہے کہ اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے مردوں کو کسی اللہ کے نیک بندے کے پڑوس میں اگر کسی کو دفنائیں تو کیا اس کی برکتیں ملتی ہیں؟ عزیزان محترم، مرشد کریم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں بھی اگر اچھا پڑوس ہو تو فائدہ دیتا ہے، لیکن جب دنیا سے جب تمہارے دوست، عزیز و اقارب، تمہارے پیارے جب جاتے ہیں اس کو اللہ والوں کے پڑوس میں اس کو دفن کیا جائے، اس سے ولی کے قرب سے رب ذوالجلال ان کو بھی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں آپ کی خدمت میں چند باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کئی کرامات ہیں۔ حضرت اولیاء کرام کی شان مختلف انداز سے بیان فرماتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان ہے اور صاحب تقویٰ ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو وہ نبی کا غلام ہوگا، نبی پر ایمان لانے والا ہوگا، نبی کی محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہوگا، اور دوسرا یہ وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد سے مالا مال فرمائے، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی نعمت چاہیے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قندیل نورانی، محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے آنکھیں بند کی تو سامنے لوح محفوظ سامنے تھا، لوح محفوظ پر لکھا تھا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔
حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا اے عورت تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے بڑے پیارے انداز میں، ڈاکٹر صاحب اب اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو لینے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیسے سوال کرنا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ، مانگنے کی ادا بھی سکھا دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، اس عورت نے کہا حضور اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آتی، پھر مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نصیب میں نہیں ہے، جبھی تو بارگاہ وصیت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھ پر نگاہ کرم ہو اور مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اولاد کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ شان کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ رتبہ کون دیتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے محبوب و مقبول بندے یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، رب ذوالجلال نے ان کو یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا حضور اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو پھر میں پھر آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی؟ عزیزاً محترم، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اس عورت کا سوال سنا، کیونکہ اس عورت کو مانگنے کا سلیقہ آتا تھا، سیدھا بٹھایا، سیدھا بٹھا اس کو، اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ، جا اوپر لے جاؤ۔ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، رب کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ تو اس کو ایک بیٹا دے دے۔ آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی اس کے نصیب میں ہم نے اولاد نہیں لکھی، اور تو سوال کرتا ہے کہ مالک و مولا اس کو ایک بیٹا دے دے۔ جب یہ ندا آئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیا، مالک و مولا اس کو 2 بیٹے دے دے۔ کتنے بیٹے دے دے؟ 2 بیٹے دے دے۔ جواب آیا اس کے نصیب میں ایک اولاد نہیں تو 2 کا سوال کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے تیسری بار عرض کی، مالک و مولا اس عورت کو 3 بیٹے دے دے۔ عرض کی گئی کہ اس کے نصیب میں 2 نہیں، اے عبد القادر جیلانی تو 3 کا سوال کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، مالک و مولا اس کو 4 بیٹے دے دے، 5 دے دے، 6 دے دے، 7 دے دے۔ جب 7 تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اس کو 7 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ عزیزان محترم، یہاں چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجیے، میں نے اپنے شیخ طریقت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور والا یہ جو یحزنون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نہ انہیں آئندہ آنے والے وقت
گزر چکا، اس کا بھی انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اربوں کھربوں قدموں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، جب اللہ کے محبوب و مقبول بندے، اللہ کے دوست جب کوئی سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سوال کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا دوست غم زدہ نہ ہو۔ حقیقت بات یہ ہے، میرے دوست نے سوال کیا ہے، دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوال کیا ایک بیٹا دے دے، آواز آئی لوہے محفوظ پر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، عرض کیا 2 دے دے، 3 دے دے، 5 دے دے، 7 دے دے، رب ذوالجلال نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، ان کو غمزدہ نہیں کرنا چاہتا، رب ذوالجلال نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ میں نے سوال کیا حضور، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ تو عقیدت مند کو تو جو کچھ آپ بیان کریں تو کہے گا سیکھے سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کوئی اس کا حوالہ ہے، کیونکہ حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لائے پوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، غزالی دورہ علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد خاص ہیں، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور ساتھ ساتھ دھمکول شریف زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ خاص۔ آپ سے میں نے سوال کیا حضور یہ تو بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ذرا غور تو کرو قرآن کیا کہتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک ولی کامل کی باتیں ہیں، کاش میری مائیں بہنیں بچیاں بھی اس بات کو ذرا غور سے سنیں، اور ہو سکے تو کیبل پہ جو لوگ ان بیانات کو سنیں گے اور انٹرنیٹ پر جو میرے مائیں بہنیں بچے اس کو بیان کو سنیں گے وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ مرشد کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ سبحان اللہ تو بول رہے ہیں، بلند آواز سے بول رہے ہیں، پتہ چلے کوئی سن رہا ہے۔ دوبارہ سنو، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ بلند آواز سے بولے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، کیونکہ ام الکتاب کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ لوح محفوظ پر قبضہ کس کا ہے؟ رب کا ہے نا۔ میں نے عرض کیا حضور، اب دیکھیں طالب علم کیسے سوال کر رہا ہے، حضور یہ تو بتائیے ہم کسی کو خط لکھ رہے ہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں، جو خط لکھ رہے ہیں تو ہم نے کوئی جملہ لکھا، پھر ہمیں خیال آیا کہ یار اس سے بھی کوئی اچھا جملہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے اس سے بھی کوئی اچھا جملہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس جملے کو مٹا دیں گے اور اس کی جگہ دوسرے جملے کو لکھ دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں نے عرض کیا حضور یہ بتائیے اللہ تعالیٰ تو غلطی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے، اللہ تعالیٰ غلطی سے پاک ہے، مٹاتا وہ ہے جو غلطی کرے، جبکہ رب ذوالجلال غلطی سے
تو اللہ تعالیٰ نے مٹایا کیوں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کوئی جملہ خط لکھ رہے ہیں، جیسے الحمدللہ مدینہ المنورہ میں ہے، اللہ تعالیٰ پھر حاضری کی سعادت عطا فرمائے گا، وہاں سے خط لکھا، ہم نے کوئی جملہ لکھا، ہم نے کہا یار اس سے یار یہ جملہ رہ گیا، یار یہ بھی لکھ دوں، اب اس جملے کو ہم لکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے عرض کیا حضور یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے بھی پاک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے، تو یہ بتائیے جب اللہ تعالیٰ غلطی سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ بھول سے بھی پاک ہے، جب غلطی سے پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹایا کیوں؟ جب لکھا تھا تو مٹایا کیوں؟ اور جب نہیں لکھا تھا تو پھر لکھا کیوں؟ اور کیجیے گا، جب لکھا تھا تو مٹایا کیوں؟ بلند آواز سے بولیے، جب لکھا تھا تو مٹایا کیوں؟ یا بولنا، اور جب لکھا تھا نہیں لکھا تھا تو پھر لکھا کیوں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہے، ہمارا رب بھولنے سے، ہمارا رب بھولنے سے ٹھیک ہے نا، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے نہ اس سے بھول ہوتی ہے۔ فرمایا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا غور سے سننا، اس لیے کہ رب ذوالجلال یہ غلطی سے بھی پاک ہے، ہاں یہ بھولنے سے بھی پاک ہے، لیکن بات یہ ہے چونکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب اس کے دوست نے سوال کیا مالک و مولا یہ تو عطا فرما دے، یہ میرے پاس آیا ہے، یہ تیرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس نے سوال کیا ہے، مالک و مولا اس کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ لوح محفوظ پر وہ چیز لکھی ہوئی نہیں تھی، رب ذوالجلال نے اس کے اس سوال کو پورا کیا اور رب ذوالجلال نے اس سوال کو لکھ دیا، اور جو چیز فرمایا تو مصیبت تھی، بیماری تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، آفت تھی، لکھی ہوئی تھی، جب وہ کسی اللہ کے محبوب و مقبول بندے کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا حضور مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے مجھے نجات مل جائے، تو اللہ کے محبوب و مقبول بندے نے سوال کیا، وہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، وہ پریشانی لکھی ہوئی تھی، وہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کے دوست نے جب سوال کیا رب ذوالجلال نے اس کی اس پریشانی کو لوح محفوظ سے ہی ختم کر دیا۔ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب کس کے پاس ہے؟ اصل کتاب رب کے پاس ہے۔ تو عزیزان محترم میں ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا، رب ذوالجلال اپنے دوستوں کو غم زدہ نہیں کرتا، یحزنون، جب رب کے دوست، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام جب رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی اس فریاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتا ہے۔ بات اور آگے جا رہی ہے، حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کیا خوب سوال کیا ہے، کبھی تنہائی، کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کی رب ذوالجلال نے رفاقت عطا فرمائی، یہ شان رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی۔ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کیا خوب سوال کیا ہے، ارے مانگتا تو ہے، مانگنے سے بھی رب ذوالجلال ان کو عطا کرتا ہے، لیکن جو رب کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، اے میرے پیارے ڈاکٹر ذرا غور سے سننا، حافظ صاحب ذرا غور سے سننا، جب کوئی رب کا پیارا بن جاتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں اس کو سوال نہیں کرنا پڑتا، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا
دیتا ہے۔ ارے مانگا تو پھر کیا مانگا، مانگا تو غیروں سے جاتا ہے، مانگا تو غیروں سے جاتا ہے۔ جب اپنوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، رب کو پتا ہے کہ میرا پیارا کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا چاہت پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی ہے، اس لیے ہم تیری چاہت کو پورا کر دیں گے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے پہلے ایک بات عرض کی، اولاد دینا، منصب دینا، رزق دینا، شان دینا، یہ کس کے کام ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے محبوب و مقبول بندے یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے نکلے۔ آپ نے دیکھا ایک جگہ جنگ گٹھا لگا ہوا ہے، لوگ بہت سارے لوگ جمع ہیں، ایک عیسائی کھڑا ہوا ہے، عیسائی پادری ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیسے ہیں، یا کتنے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیجیے بہت سارے دوست ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، میں نے دیکھا ڈبل ماسٹرز، ڈبل FRCP، ڈبل MRCP، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو دین کی بنیادی معلومات بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ عیسائی پادری تھا تو عیسائی، لیکن وہ بھی قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن پاک کا عالم تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا جو قرآن ہے، قرآن کس کا ہے؟ تمہارا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، یہ جو قرآن ہے جو تمہارے نبی پر اترا، اس قرآن میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ تو بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں میرے پاس آؤ، میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ کون دیتا ہوں؟ میں دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہو میں اس کو آنکھیں دیتا ہوں۔ جو ماں کے پیٹ سے کوڑی ہو، لیپروسی کا مریض ہو، سفید داغوں والا ہو، برس والا ہو، جب وہ میرے پاس آئے میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے آنکھیں کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، ٹھیک ہے نا؟ شفا کون دیتا ہے؟ آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر کوئی میرے پاس مردہ آ جائے تو میں اس کو زندگی عطا فرماتا ہوں۔ یا زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ بلند آواز سے بولیے۔ لیکن آپ نے فرما دیا اے لوگوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا
اے لوگوں آؤ میرے پاس، جس کو آنکھیں چاہیے وہ بھی آ جائے، جس کو شفا چاہیے وہ بھی آ جائے، جو مردہ آئے گا میں اس کو زندگی عطا فرماؤں گا۔ عزیزان محترم آگے فرما دیا، دیکھیے یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے، لیکن لوگوں سے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں بھی دیتا ہوں، میں جو لیپروسی کا مریض آتا ہے میں اس کو شفا بھی دیتا ہوں، کوئی مردہ ہو میں اس کو زندگی بھی دیتا ہوں، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں کرتا ہوں۔ کس کی طاقت سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوب و مقبول بندے اللہ کی عطا سے سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رب ذوالجلال مہربانی فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن پاک میں بیان کی ہے اللہ نے۔ وہ عیسائی پادری کہنے لگا اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارا قرآن جو تمہارے نبی پر اترا وہ ہمارے نبی کی شان بیان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی نے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دی اور جو بیمار آیا اس کو شفا دی، اور یہی نہیں جو مردہ آیا اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کی دولت سے نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ بھائی تمہارے نبی کے متعلق تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے نبی سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ دیکھیں جو نہیں پڑھتا نا، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، پھر وہ اس مقام پر آ کر وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے جس کو کچھ چاہیے اس کو آپ کو دینا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حضور سیدنا اور سے بات سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس جگہ سے گزرے، رش ہو رہا تھا، آپ نے پوچھا یہ رش کیسا ہے، لوگ کیوں جمع ہے؟ بات یہ ہے کہ عیسائی پادری ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ اس کے سوالات کے جوابات دینے سے عاجز ہیں، وہ اس کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس مجمع کو الگ کرو، عیسائی پادری کو بلایا، پادری سے کہا بھائی بات سنو، یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اور اگر دیکھو جو قرآن ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دی، لیپروسی کے مریضوں کو شفا دی، اور جو کوئی مردہ آیا اس کو زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا، جبکہ آپ کے نبی کی ایسی کوئی بات قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو میرے آقا کی بات کرتا ہے، ارے محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے، امام الانبیاء کی بات کرتا ہے، خاتم الانبیاء کی بات کرتا ہے۔ ارے اگر یہ آقا کا غلام اگر یہ کام کر دے، اگر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کام کر دے پھر تو مان لے گا نا، میرے نبی کی عظمت کو پھر تو مان لے گا نا۔ اور جب یہ تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا چلو قبرستان میں گئے، قبرستان میں لے گئے، فرمایا جس قبر پہ تم ہاتھ رکھو، کیونکہ بعد میں تم یہ کہو گے کہ اس میں لٹا دیا تھا عبد القادر جیلانی نے اور زندہ کر دیا، فرمایا ایسا کرو جس قبر پر تم ہاتھ رکھو اسی قبر سے میں زندہ کروں گا۔ کوئی بہت اس نے پرانی قبر ڈھونڈی، فرمایا یہ قبر ہے، اس میں سے آپ زندہ کرو۔ آپ فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو قبر والا تھا
اگر یہ خود اٹھ کر اس بات کی شہادت دے، ایمان والے کی شہادت دے، تو پھر تم کیا کہو گے؟ عزیزان محترم، اس نے کہا پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضور غوث اعظم محبوب السبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے۔ آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس کی قبر پہ ماری اور فرمایا تم بھی ادنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے۔ قبر شک ہوئی اور وہ آدمی کھڑا ہوا، وہ آدمی بانسری بجاتا ہوا، دویا تھا، وہ بانسری بجاتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کیا۔ میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں اولیاء کرام کی شان بیان فرماتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تواب الرحیم فرمایا ہے۔ تواب بھی ذکر کیا، رحیم بھی ذکر کیا۔ تواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ تو تواب رحیم سے پہلے تواب کا تذکرہ کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ تواب رحیم، تواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ فرمایا بات یہ ہے رب ذوالجلال نے رحیم کا تذکرہ بعد میں کیا، تواب کا تذکرہ پہلے کیا۔ فرمایا بات یہ ہے جب تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ میں نے اس کے حضور ذرا مجھے یہ بھی تو بتائیے کہ ایک آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہم تو الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، یار سوال بھی کیا جائے، اللہ والے سے سوال کیا جائے۔ آج تو ہم کہتے ہیں یار جس کا تعویذ زیادہ چلتا ہے نا وہ زیادہ اللہ والا ہے۔ او بھائی بات سنیں، یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے نا، یہ پیری مریدی اس لیے نہیں ہوتی کہ یار جا کے دم چھو کرے، بلکہ پیری مریدی یہ ہے کہ اگر بندے کا تعلق خدا سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو خدا سے اس کا تعلق وہ مضبوط کروا دے۔ بات تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس کے حضور قبولیت کی کیا دلیل ہے؟ ایک آدمی کیسے پتہ چلے گا کہ میں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں، رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھنا، جب تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، جب تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا رب نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا جب تم اپنی کسی بات پر نادم ہو جاؤ تو سمجھ لینا توبہ کی توفیق ملی ہے تو رب ذوالجلال نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ مردودیت کی کیا علامت ہے؟ جب قبولیت کی ایک علامت ہے تو مردود ہونے کی بھی تو کوئی علامت ہے۔ فرمایا اب یہ خطرناک بات ہے، میری ماں بہنیں بچیاں بھی اپنے کلیجے کو تھام لیں، اپنے آپ کو میں بھی تھامتا ہوں، آپ بھی تھام لیجیے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات کو یاد رکھنا، اگر گناہ کرنے کے باوجود، نافرمانی کرنے کے باوجود، اللہ اس کے رسول کے احکام کو توڑنے کے باوجود وہ اکڑتا رہے، وہ اکڑتا رہے، توبہ نہ کرے، گناہوں سے معافی طلب نہ کرے، وہ سمجھ لے کہ وہ بارگاہ الہی میں مردود ہو گیا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس سے غلطی ہوئی نا، شیطان سے کیا ہوا؟ یہ جو عزازیل تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو
اور رب ذوالجلال نے اس کو کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا، تو متکبر ہے، تو کافر ہے، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجیے گا، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم فرما دیا کہ ہمیں اپنے محبوب و مرکون بندوں کا ساتھ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو توبہ کرے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو گناہ کرنے کے باوجود، نافرمانیاں کرنے کے باوجود اکڑتا رہے، توبہ نہ کرے، تو یاد رکھیے وہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مردود ہے۔ میں نے اس کے حضور ایک چھوٹی سی بات اور بھی فرمائی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بلند آواز سے بولیے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، غفور کس کو کہتے ہیں؟ بخشنے والے کو۔ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو۔ جتنی محبت رب ذوالجلال کرتا ہے نا، اتنی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے حضور یہ غفور اور ودود کا کیا تعلق ہے؟ پہلے فرمایا غفور، بعد میں فرمایا ودود، مطلب کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، رب ذوالجلال اس پر مہربانی کرتے ہوئے رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک ایسا فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں فرقہ معتزلہ، وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال پر لازم ہے کہ بندہ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنا لازم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کرتے ہیں یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، چاہے تو رد فرما دے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب ودود کا معنی ہے پیار کرنے والا۔ فرمایا تو اس کا مستحق نہیں تھا کہ تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کیا جائے، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں آیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے دامن کو پھیلایا ہے، رب ذوالجلال اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دے۔ عزت محترم، آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا حضور اللہ کا دوست بننے کے لیے کوئی نسخہ عنایت فرمایا۔ عصر سے لے کر مغرب تک حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی، اور پھر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بھی کئی مرتبہ کرم فرمایا، اس عاجز کو ساتھ لے گئے۔ میں نے اس کے حضور ایک بات بتائیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کی رفاقت اختیار کرو، ہم نشینی اختیار کرو۔ تو خالقوہم لتکونوا مثلہم، تم ان کے ساتھ اتنا بیٹھو کہ تم پر ان کا رنگ آ جائے۔ خالقوہم لتکونوا مثلہم۔ ویسے ایک آدمی نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب ابھی خطرناک بات عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں نے خود نے دیکھا تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز اس نے شاید ہی کبھی قضا کی ہو، یعنی اتنا نیک آدمی، اولاد کا یہ عالم ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں نمازی ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، میں ساری اچھے کام کرتا ہوں، میری اولاد وہ نیکی کی طرف کیوں نہیں آتی؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں
کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ آیا وہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ آیا وہ درود و سلام کی محفل میں آتا ہے؟ آیا وہ ختم خواجگان نقشبند کی محفل میں آتا ہے؟ آیا وہ جامع محمدی مسجد درود و سلام والی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، بیانات کو سنتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ بھائی اگر ہم کسی اللہ والے کو دوست بنائیں گے، آپ میرے دعوے سے یہ بات عرض کرتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں کسی دعوت اسلامی والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے۔ میں شرطیہ بات کا عرض کر رہا ہوں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے۔ میرے خاندان میں کسی نے امامت نہیں کی تھی، میرے خاندان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، یہ حضرت کی نگاہ کرم ہے کہ حضرت کی نگاہ کرم نے حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا اور سر پر تاج بھی سجا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے خاندان میں ڈاکٹر بھی بہت، اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، عالم نہیں کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرشد کریم کے فیض کی وجہ سے حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، سر پر یہ تاج بھی سجا دیا۔ بارگاہ رسالت میں جب ہم حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا حضور، سنہری جاریوں کے سامنے موجود ہوں، میں نے عرض کیا حضور آج تو مجھے بارگاہ رسالت میں آپ پیش فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا حافظ صاحب کیا مانگنا ہے، کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا حضور جو آپ بارگاہ رسالت سے دلوا دے۔ آپ نے فرمایا شجرہ شریف پڑھو۔ شجرہ شریف پڑھا۔ جب شجرہ شریف میں نے پڑھا، میں پڑھ رہا تھا، حضرت اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے، میں نے کہا اور کچھ مانگو؟ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اب مانگنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے، جو کچھ مانگنا تھا آپ مانگ چکے اور میں نے آپ کی دعا پر آمین کہہ دی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے مرشد کریم نے پیش بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دعا فرمائے۔ یہ حضرت کے ملفوظات کا چھٹا حصہ تھا، اولیاء کرام کی شان بیان ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مالک و مولا تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں یا اللہ ہم سب پر کرم فرما دے، ہمیں بھی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ یہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا میں بھی ساتھ عطا فرمایا، آخرت میں بھی ساتھ عطا فرمائے۔ مالک و مولا حضرت کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، حضور ہوں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اور ہم ہوں گے حضور کے قدموں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کریم یاد رکھیے، المرء مع من احب، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے پیر و مرشد کا وابستہ ہیں اور ہم حضور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاضری میں قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہم نالائق ہیں، ہمارے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے بلایا ہے۔ اے اللہ اب تو میزبانی میں ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ
تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے. یا اللہ ہمیں مردود ہونے سے بچا لے. یا اللہ تو غفور بھی ہے، تو ودود بھی ہے، تجھے تیری شان ودودیت کا واسطہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان میں امن عطا فرما. یا اللہ میں نے دعا کے لیے کہا تھا، ہمارے ایس ایس پی صاحب عرفان بلوچ صاحب، ان کو ہم نے دعوت دی ہے. آج کل انہوں نے حیدرآباد شہر میں کرائم کو کنٹرول کیا ہے، تو ان کو ہم نے دعوت دی ہے. تو ہماری دعوت پر لگتا ہے کہتے ہوئے انشاءاللہ ان قریب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو میں نے ان کو سلوٹ مارا ہے. میں نے کہا میرا دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ آپ نے کام کیا ہے، ہمارے شہر کو گندگی سے پاک صاف کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، اس لیے کہ جو جرائم کو ختم کرتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ دہشت گردوں سے، ڈاکوں اور لٹیروں سے، زانیوں اور شرابیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر کو پاک و صاف فرما. اللہ تعالیٰ اس کو عرفان بلوچ صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. سوال کیا کہ آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا کیا کام ہے، ہم فقیر آدمی، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. میں آپ کے سامنے اس لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک سے جرائم کو، اس شہر سے گندگی کو دور فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.